کھانے کی میز پر آج خاص اہتمام تھا۔ چمچوں اور پلیٹوں کی ہلکی سی آواز، سالن کی بھاپ اور تازہ روٹی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شکیلا میز کے عین سرے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور ملکیت کا سا تاثر تھا، جیسے یہ سب کچھ اسی کا حق ہو۔ اس نے مرغی کی پلیٹ اپنی طرف کھینچی، احتیاط سے ران توڑی اور اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی۔ آرام سے کھاؤ، ہڈی نہ چبھ جائے، اس نے مصنوعی نرمی سے کہا۔ لڑکا بے فکری سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جاوید خاموش بیٹھا تھا، پلیٹ میں نظریں گاڑے، نوالا توڑتے ہوئے جیسے گن رہا ہو۔ اس کی خاموشی میں کسی بے بسی کی چاپ تھی۔ کمرے کے کونے میں پری وش کھڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں کھانے پر نہیں، باپ کے چہرے پر تھی۔ وہ بار بار سوچتی کہ شاید آج بابا خود بول پڑیں گے، شاید آج وہ اس کی طرف دیکھ کر کہیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ پری وش کے لیے خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے ہمت جمع کی، ہونٹوں کو تر کیا اور دھیمی آواز میں بولی، بابا۔ جاوید نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم مانگ رہی ہو۔ جاوید کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی تیر گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ سے نظر ہٹا کر بیٹی کو دیکھا۔ وہی پرانا مانوس چہرہ، مگر آج اس میں عجیب سی شکستگی تھی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ شکیلا کی تیز نگاہ اس پر جم گئی۔ اس نگاہ میں خاموش دھمکی تھی۔ جاوید کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے خود کوئی سزا دے رہا ہو۔ شکیلا نے چمچ میز پر رکھا اور کرسی سے ذرا سا آگے ہو کر بولی، خبردار جو اسے نوالا دیا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ کمرہ یکدم سرد پڑ گیا۔ آج اس نے پورا گھر ٹھیک سے صاف نہیں کیا۔ میں نے صبح ہی کہہ دیا تھا کام پورا نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ملے گا۔ اس نے دانستہ پری وش کی طرف دیکھا، جیسے ہر لفظ سے چبھانے کے لیے ہو۔ بچوں کو ضد نہیں سکھائی جاتی، جاوید نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے۔ جاوید نے گردن ہلکی سے ہلائی، جیسے خود کو قائل کر رہا ہو۔ اسے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، ماں کی بات کیوں نہیں مانتی؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا، مگر دل کہیں اور ہی تھا۔ پری وش کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ مکہ مار دیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کو جاوید کی طرف دیکھا، شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لے، شاید وہ کہہ دے کہ ایک نوالا ہی صحیح، مگر جاوید کی نظریں فرش پر جمی رہی۔ وہ منظر، وہ خاموشی اس بچی کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ ضد کی نہ روئی، بس آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے زمین نے پکڑ رکھے ہوں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے آخری بار میز پر نظر ڈالی۔ ہنسی، برتنوں کی خنک اور سالن کی خوشبو، سب کچھ وہیں تھا، مگر اس کے لیے نہیں۔ کمرے سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ راہداری میں چلتی جا رہی تھی، دیوار کو ہاتھ لگا کر جیسے توازن کھونے کی۔ اس کے کانوں میں شکیلا کی آواز گونج رہی تھی، سزا بھوک ہے۔ اسے اپنے پیٹ کے جلن کا احساس بھی تھا، مگر دل میں جو خلا پیدا ہوا تھا وہ کہیں زیادہ دردناک تھا۔ بابا نے بھی، اس نے خود سے کہنا چاہا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے راستہ سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے دل میں بھی بند ہوتی ہوئی امید جیسی تھی۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا، حالانکہ دن ابھی ڈھلا نہیں تھا۔ پری وش دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ ہچکیاں نہیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے رونا بھی بے فائدہ ہے۔ امی ہوتی تو، خیال آیا، مگر اس نے فوراً جھٹک دیا۔ وہ یادیں اب صرف دکھ دیتی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ باہر سے پلیٹوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید کھانا ختم ہونے کو تھا۔ اسے لگا جیسے ہر آواز اسے یاد دلا رہی ہو کہ وہ اس گھر میں فالتو ہے۔ کچھ دیر بعد شور کم ہو گیا، شاید سب اٹھ چکے تھے۔ پری وش نے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے پیٹ میں درد تیز ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا جھکا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ بابا زندہ ہیں پھر بھی، اس نے دل میں سوچا۔ اس لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اکیلی ہو گئی ہے۔
نہ کوئی اس کی بھوک سمجھنے والا، نہ اس کے دل کا درد۔ رات کی آہٹ آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہی تھی۔ پریوش نے کروٹ بدلی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک خاموش سا فیصلہ جنم لے رہا تھا، جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ آج کچھ ٹوٹ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ دروازہ بند تھا، کمرہ خاموش تھا، اور اس خاموشی میں ایک بچے کا یقین دفن ہو چکا تھا کہ اس کا کوئی اپنا واقعی نہیں رہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شکیلا نے پریویش کی کلائی زور سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بھوک اور کمزوری نے جسم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اوپر پہنچ کر شکیلا نے لکڑی کا باہری دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے اندر دھکیل دیا۔ یہی رہو جب تک عقل ٹھکانے نہ آ جائے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کنڈی چڑھنے کی آواز کوٹری میں گونج گئی۔ پریوی چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے اس کے کان یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ واقعی وہ قید ہو چکی ہے۔ کوٹری تنگ تھی، دیواروں پر نمی کے دھبے تھے اور چھت سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے دن میں بھی بامشکل روشنی آتی تھی۔ سردی فرش سے اٹھ کر جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ پریوش نے آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ خود کو زمین پر بٹھا لیا۔ اس کے گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ باہر سے نیچے کے کمروں کی مدھم آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ آوازیں اس تک ایسے پہنچ رہی تھی جیسے کسی اور دنیا سے ہوں۔ اس نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے لب ہلائے، آواز بامشکل نکلی، یا اللہ، میرا تو اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے، میرا باپ بھی میرا نہ رہا۔ اس کی سسکیوں نے کوٹری کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی ابھی کنڈی کھول دے گا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اسے نیچے کھانے کی میز یاد آ گئی، گرم روٹیاں، ہنسی اور وہ لمحہ جب جاوید نے نظر چرا لی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے یادوں سے بھاگنا چاہتی ہو۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا رہا، نہ اسے اندازہ تھا کہ کتنی دیر گزر چکی ہے، نہ یہ کہ رات کب اتری۔ بھوک اب صرف پیٹ کی نہیں رہی تھی، کمزوری اس کے بازوؤں میں اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو رگڑا تاکہ کچھ گرمی پیدا ہو۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کہیں سے ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ آئی ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کوٹری تو بند تھی، مگر پھر یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ ہوا کا وہ جھونکا آہستہ آہستہ تیز ہونے لگا، جیسے کسی نے بند فضا میں سانس لے لی ہو۔ روشن دان سے نیلی سی روشنی اندر اتری۔ پریوش نے پہلے سوچا شاید چاند نکل آیا ہے، مگر یہ روشنی عام چاندنی سے مختلف تھی۔ وہ فرش پر پھیلتی گئی، دیواروں کو چھوتی ہوئی، اور وہ کوٹری کی نمی جیسے پیچھے ہٹنے لگی۔ پریوش سہم گئی۔ اس نے خود سے کہا، ڈر مت، بس روشنی ہے۔ مگر دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ نیلی روشنی ایک شکل اختیار کرنے لگی۔ فرش پر جیسے کسی نے قیمتی کپڑا بچھا دیا ہو۔ اس کے اوپر ایک ایک کر کے برتن نمودار ہونے لگے، چمکتے ہوئے نفیس نقش و نگار والے۔ پھر کھانے طرح طرح کے، ایسے جیسے اس نے کبھی صرف تصویروں میں دیکھے ہوں۔ خوشبو پھیلی تو پریوش کا پیٹ خود بخود مڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ قریب آئی پھر رک گئی۔ اسے زمین پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈک حقیقی تھی، ایک پیالے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے انگلی آگے بڑھا کر ہلکا سا چھوا، فوراً پیچھے کھینچ لی۔ یہ خواب نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ کوئی فریب نہ ہو۔ اسے شکیلا کے سخت چہرے کا خیال آیا اور ایک لمحے کو ڈرا ہوا کہ اگر وہ آ گئی تو، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کوئی اوپر نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ بھوک نے خوف پر سبقت لے لی۔ پریوش نے احتیاط سے دسترخوان کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا، اگر یہ اللہ کی طرف سے تو میں ناشکری نہیں کروں گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا نوالا اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نوالا منہ میں رکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ذائقہ ایسا تھا جیسے جسم میں نئی جان اتر رہی ہو۔ اس نے ایک اور نوالا لیا، پھر ایک اور، کھاتے ہوئے اس کے کندھوں کا تناؤ کم ہونے لگا، سانس ہموار ہونے لگی۔
اسی دوران اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوٹری خالی تھی۔ نیلی روشنی بدستور موجود تھی مگر اس میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، جیسے کسی کی موجودگی خاموشی سے اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ دسترخوان ویسے ہی سجا ہوا ہے مگر اس کے اندر کی کمزوری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر بابا دیکھ لیتے؟ وہ بڑبڑائی، پھر رک گئی۔ اس خیال میں اب درد کم اور حیرت زیادہ تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا دی۔ کوٹری اب اتنی تنگ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نیلی روشنی مدھم ہونے لگی مگر مکمل طور پر غائب نہیں ہوئی۔ پریوش کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ اس نے خود سے کہا بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لوں۔ وہ فرش پر ہی لیٹ گئی مگر اس بار سردی اتنی تیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا سوال ابھر رہا تھا مگر وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ نیچے بند دروازے کے پیچھے جو دنیا تھی وہ اس کوٹری سے زیادہ بے رحم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھ لگی اور اندھیری کوٹری میں پہلی بار خاموشی خوفناک نہیں رہی۔ اندھیرے کے کونے سے ابھرتا ہوا سایہ پہلے دھندلا تھا، پھر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ نیلی روشنی اس کے گرد سمٹتی چلی گئی جیسے اسے راستہ دے رہی ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ سایہ ایک نوجوان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس کا لباس ریشم کی طرح چمک رہا تھا۔ حرکت کے ساتھ ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی۔ انگلیوں میں یاقوت کی انگوٹھیاں تھیں جو روشنی پڑنے پر سرخ چمک چھوڑتی تھی۔ چہرے پر وقار بھری مسکراہٹ تھی، نہ حد سے زیادہ نرمی نہ سختی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا اور ادب سے سر جھکایا۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی دعوت آسمانوں سے اترتی ہے۔ خواہ شہزادی، یہ تمہارے باپ کے دسترخوان سے 1000 گنا بہتر ہے۔ پریوش نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر سامنے کوٹری میں اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے دسترخوان کے کنارے سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ کون ہیں؟ اس کی آواز میں خوف ضرور تھا مگر چیخ یا گھبراہٹ نہیں۔ نوجوان نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر بولا نام جان لینا ضروری نہیں، اعتماد کافی ہوتا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے ڈرانا مقصود نہ ہو۔ میں نے دیکھا تم بھوکی اور بھوک سب سے سچی فریاد ہوتی ہے۔ پریوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی لالچ یا جنبیت نہیں تھی، بس ٹھہراؤ تھا۔ اس نے دوبارہ نوالا اٹھایا، اس بار ہاتھ اتنا نہیں کانپا۔ اگر یہ سب آپ نے کیا ہے تو کیوں؟ اس نے کھاتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان نے آہستہ سے کوٹری کے گرد نظر دوڑائی جیسے دیواروں کی کہانی پڑھ رہا ہو۔ کچھ جگہ چیخ کر نہیں، خاموشی سے مدد مانگتی ہے، اس نے کہا۔ پھر اس نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کوٹری بہت کچھ سن چکی ہے مگر آج پہلی بار اس نے سچ سنا ہے۔ پریوش نے اس بات کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص عام نہیں ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی دسترخوان ویسے ہی سجا رہا۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ایک پیالہ اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھا۔ یہ سب تمہارے لیے مگر حد یاد رکھنا سیکھو، اس نے کہا۔ جو ملے اس کی قدر اور جو نہ ملے اس کا شکوہ نہیں۔ پریوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ بس برداشت نہیں ہوتا۔ نوجوان نے اس کی بات غور سے سنی۔ برداشت کرنے والے اکثر اکیلے ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا، اسی لیے انہیں کبھی کبھی ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ اسی لمحے نیچے سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کسی نے سیڑھی پر قدم رکھا ہو۔ پریوش چونک گئی، شاید شکیلا اوپر آ رہی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ نوجوان نے کان دھرے بغیر ہاتھ اٹھایا۔ کوٹری کی فضا یکدم ساکت ہوگی، آواز جیسے دیواروں میں جذب ہو گئی ہو۔ یہاں تو کوئی آواز نہیں آئے گی، اس نے سکون سے کہا، جب تک میں ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پریوش نے پہلی بار اس کے لفظوں پر بھروسہ محسوس کیا۔ وہ خاموش ہو گئی جیسے کہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ نوجوان کوٹری کے کونے کی طرف بڑھا جہاں پہلے صرف اندھیرا تھا۔ وہاں اس نے ہاتھ پھیرا تو دیوار پر ہلکی سی چمک نمودار ہوئی جیسے کسی نے پرانی تحریر کو جگا دیا ہو۔ پریوش نے غور سے دیکھا مگر الفاظ واضح نہیں تھے۔ یہ جگہ تمہیں نہیں باندھ سکتی، اس نے کہا۔
یہ صرف ایک امتحان ہے۔ پریوش نے پوچھا، کیا میں ہمیشہ یہاں رہوں گی؟ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا، مسکراہٹ میں ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور ہر رات کی ایک حد۔ کچھ دیر بعد اس نے دسترخوان کی طرف دیکھا۔ اب آرام کرو، اس نے کہا، کل دن لمبا ہوگا۔ پریوش نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام؟ نوجوان نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بولا، عقیق۔ اس نام کے ساتھ ہی یاقوت کی انگوٹھیاں ہلکی سی چمکی۔ جب ضرورت ہو یہ نام یاد رکھنا، اس نے کہا، پھر اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ نیلی روشنی اس کے گرد دوبارہ جمع ہونے لگی۔ پریوش نے محسوس کیا کہ نیند اس پر غالب آ رہی ہے۔ اس نے فرش پر لیٹتے ہوئے کہا، اب دوبارہ آئیں گے؟ عقیق کی آواز دور سے آئی، جہاں بھوک ظلم بن جائے وہاں میں خود آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ روشنی میں گھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ کوٹری پھر سے سادہ اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر اس اندھیرے میں اب اجنبیت نہیں تھی۔ پریوش نے آنکھیں بند کی۔ نیچے گھر کی معمولی سی آہٹیں دوبارہ سنائی دے رہی تھی، مگر اب اسے چھو نہیں رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی۔ اس کا جسم تھکا ہوا ضرور تھا مگر کمزور نہیں۔ اس رات اس نے پیٹ بھر کر کھایا تھا اور پہلی بار نیند میں چونک کر نہیں اٹھی تھی۔ کوٹری کی چھت ویسی ہی تھی، دیواریں ویسی ہی، مگر فضا بدل چکی تھی، جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی قسمت میں ایک نیا نام لکھ دیا ہو۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کوٹری کی روشن دان سے اندر آ رہی تھی، مگر شکیلا کا مزاج پہلے سے ہی گرم تھا۔ نیچے ناشتہ تیار تھا، مگر اس کی توجہ صرف اوپر والے کمرے کی کنڈی پر تھی۔ آج دیکھتی ہوں رات بوکی سونے کے بعد کیسے چہرہ بنا ہے اس کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی رہی، ہاتھ میں کوٹری کی چابی تھی اور قدموں میں بے رحمی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کو رکی، جیسے دل میں تسلی کر رہی ہو کہ اندر سے رونے یا معافی کی آواز آئی، مگر مکمل خاموشی تھی۔ شکیلا نے دروازہ کھولا تو ایک دم اس کا چہرہ بدل گیا۔ پریوش صحن میں اگنے والے پھول کی طرح سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے سرانے ایک بڑی سی پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی، جس میں چمکدار سیب، انگور، ناشپاتی اور ایک طرف سنہری رنگ کا انناس رکھا ہوا تھا۔ وہ ان پھلوں پر جھکی، ان کی مہک بالکل تازہ تھی، جیسے ابھی کسی باغ سے توڑ کر لائے گئے ہوں۔ وہ پھل دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی، پھر جلدی سے نیچے دوڑی۔ جاوید، اس نے غصے میں چیخ کر آواز دی، او جاوید، اوپر آ بھی جا۔ جاوید پریشان ہو کر اٹھا اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا، مگر شکیلا نے جواب دیے بغیر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ اپنی لاڈلی بیٹی کے کرتوت، بھوکی مری جا رہی تھی نا، یہ دیکھ۔ جاوید نے کمرے میں جھانکا۔ پریوش نیند میں تھی اور سامنے وہی پھلوں کی ٹوکری، جیسے کسی شاہی دسترخوان سے آئی ہو۔ یہ کہاں سے آئی؟ جاوید نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی، رات دروازہ بند تھا، کنڈی میں نے خود لگائی تھی، اور اب یہ۔ شکیلا کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل ہونے لگا تھا۔ جاوید آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ پھلوں کو ہاتھ لگائے، یہ تو تازہ ہے، تم نے دیے تھے؟ اس نے پریوش کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ چونک کر جاگی اور پھر خاموش ہو گئی۔ جاوید نے دوبارہ سوال کیا، بیٹا یہ پھل کہاں سے آئے؟ کوئی آیا تھا اندر؟ پریوش کی نظریں نیچے جھک گئی۔ وہ جانتی تھی سچائی بیان کرنے کا مطلب ہے پھر سے سزا۔ شکیلا نے خود ہی پھلوں میں سے ایک سرخ سیب اٹھایا، نافاست سے چمکتا ہوا سیب۔ یہ بتا تو صحیح، کہاں سے آیا یہ؟ تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ وہ سیب کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سیب کو کاٹنے کے لیے منہ کے قریب لائی۔ جیسے اس نے سیب کے چھلکے کو دان سے چھوا، اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اف، جل رہا ہے یہ۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی، سیب زمین پر گرا دیا۔ جاوید نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ کیا ہوا؟ شکیلا کے منہ میں زبان چلنے کا احساس تھا۔ وہ بار بار تھوک رہی تھی، ہاتھ سے ہونٹ رگڑ رہی تھی۔ یہ سیب، یہ انگارہ تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جاوید نے زمین سے سیب اٹھایا، وہ بالکل نارمل تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، جاوید نے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے؟ شکیلا نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے خود محسوس کیا، وہ دہکتا ہوا انگارہ تھا۔ جاوید نے کچھ نہ کہا، بس نظریں پھلوں کی طرف گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کہیں باہر سے تو کوئی نہیں آیا تھا؟ شکیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ دروازہ تو بند تھا۔ پھر اس نے خود سے سوال کیا، کیا مجھے وہم ہوا ہے؟ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھی، مگر اس کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے،
کچھ ہے، ضرور کچھ ہے۔ نیچے آتے ہوئے شکیلہ کی نظر بار بار مڑ کر اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے کی کوشش کرتی مگر دھیان ادھر ہی رہتا۔ آخرکار اس نے جاوید کو ایک طرف بلایا۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ عجیب ہو رہا ہے؟ جاوید نے کندھے اچکائے۔ بچوں کی باتوں میں دماغ مت لگاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے پھل دے دیے ہوں یا وہ نیچے سے چھپا کر لے گئی ہو۔ شکیلہ نے آنکھیں تنگ کر کے کہا۔ میں اتنی بے خبر نہیں ہوں، وہ کوٹری بند تھی، کوئی نہ آیا نہ جا سکتا تھا۔ دوپہر تک شکیلہ کو وہ سیب یاد آتا رہا جس نے لمحوں میں اس کا منہ جھلسا دیا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں زبان دیکھتی مگر سب نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام ڈھلتے ہی اس نے پریوش کو نیچے بلا لیا اور بڑی نرمی سے پوچھا، بیٹا سچ سچ بتاؤ وہ پھل کہاں سے آئے تھے؟ پریوش نے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں نے نہیں لائے۔ شکیلہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو پھر آئے کہاں سے؟ آسمان سے اترے تھے؟ پریوش نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ شکیلہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بے ساختہ کہکا مارا، کیا کہہ رہی ہے؟ آسمان سے پھل آ کے؟ اس کی آواز میں ایک طنز تھا۔ جاوید جو قریبی تھا آہستہ سے بولا، شاید وہ مذاق کر رہی ہے یا ڈر کے مارے بہانے بنا رہی ہے۔ مگر شکیلہ نے اس بات کو مذاق میں نہیں لیا۔ میں جانتی ہوں کچھ ہے، یہ بچی کچھ چھپا رہی ہے اور مجھے پتہ کرنا ہوگا۔ رات کو جب سب سو چکے، شکیلہ پھر سے اوپر گئی۔ کوٹری کے دروازے کو ہولے سے کھولا، جھانک کر اندر دیکھا، پریوش بستر پر لیٹی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے۔ شکیلہ نے اندر قدم نہیں رکھا، بس چپ چاپ دروازہ بند کر دیا اور واپس نیچے آ گئی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی اور دل میں ایک بار بار وہی سوال گونجتا رہا، کون ہے جو اسے پھل لا کر دے رہا اور کیوں؟ کوئی چیز اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی اور اسے یہ برداشت نہیں تھا۔ صبح ہوتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے صرف شک کی بنیاد پر نہیں بیٹھنا، اسے کوئی راستہ نکالنا ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، کوٹری کے باہر مکمل خاموشی چھائی تھی، نیچے کے کمروں سے روشنی مدھم ہو چکی تھی اور شکیلہ آخری بار دروازے چیک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پریوش بھی بستر پر لیٹی جاگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی پرانی پتلی سی چادر تھی جو وہ سینے سے لگا کر رکھتی تھی، جیسے وہی اس کی دنیا ہو۔ اچانک کوٹری کی فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک پھیلنے لگی، روشن دان سے نیلی روشنی دوبارہ اندر اتری۔ پریوش فوراً اٹھ بیٹھی، جیسے دل نے پیشیے پدا دیا ہو کہ وہ آنے والا ہے۔ عقیق ہمیشہ کی طرح بغیر آہٹ کے نمودار ہوا۔ اس بار اس کے ساتھ صرف دسترخوان نہیں تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے خوبصورت ڈبے تھے۔ شہزادی، میں نے کہا تھا نا تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے ڈبے زمین پر رکھے اور نرمی سے مسکرا کر بولا، آج کچھ نیا لایا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ پریوش نے ڈبے کی طرف دیکھا۔ جب عقیق نے کھولا تو اندر رنگ برنگے کھلونے تھے، کسی دیس کے شاہی بچوں جیسے۔ ایک ناشتہ ہوا گڑیا، ایک چمکتی ہوئی شیشہ والی گاڑی اور ایک لکڑی کا گھوڑا جو خود بخود ہلنے لگا۔ پریوش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ سب میرے لیے؟ عقیق نے اس بات میں سر ہلایا، تمہارے لیے اور صرف تمہارے لیے۔ پھر اس نے دوسرا ڈبہ کھولا، اس میں چھوٹے چھوٹے زیورات تھے، نہایت باریک کام والے جھمکے، چھوٹی چھوٹی چوڑیاں اور ایک انگوٹھی جس کے بیچ میں نیلا نیلم جڑا تھا۔ یہ سب تمہاری طاقت ہے، جب تک تم ان کی حرمت رکھو گی یہ تمہیں بچائیں گے۔ پریوش نے ہچکچاتے ہوئے ایک جھمکا اٹھایا، یہ بہت خوبصورت ہے، عقیق نے آہستہ سے کہا۔ خوبصورتی حق سے زیادہ حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اب سنو، اس نے ایک چھوٹا شیشے کا سرما نکالا جو نیلی روشنی میں ہلکی ہلکی چمک دے رہا تھا۔ یہ جادوئی سرما ہے، اسے لگاؤ پھر تم سب دیکھ سکو گی، لیکن کوئی تمہیں نہ سن سکے گا نہ دیکھ سکے گا۔ تمہاری ستیلی ماں تمہیں تکلیف دیتی ہے نا، اب وہ نہیں دے سکے گی۔ پریوش نے سرما تھاما، اس کی انگلیوں میں ٹھنڈک سے اتر گئی۔ عقیق نے کہا، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم دیکھو گی وہ تمہارے اندر بھی اترے گا، تمہیں برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ خاموشی سے پریوش نے اس بات میں سر ہلایا اور سرما لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ سب ہمیشہ چلے گا؟ عقیق نے کہا، جب تم چاہو، تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کب دیکھنا ہے کب چھپنا ہے۔ اسی وقت عقیق نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیلی روشنی زمین سے اٹھ کر کسی قالین کی صورت میں سامنے آ گئی
اور آج تمہیں ایک نئی دنیا دکھاتا ہوں۔ پریویش ہچکچاتے ہوئے اس قالین پر چڑھی۔ عقیق اس کے ساتھ بیٹھا اور قالین آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگا۔ کوٹری کی چھت غائب ہوگی اور دونوں آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ اوپر نیچے گھر کے مناظر چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ چھتوں پر سوئے لوگ، بند کھڑکیاں اور اندھیرے گلیاں سب خاموش تھے۔ نیچے شکیلا اور جاوید اپنے کمرے میں سوئے پڑے تھے۔ جاوید کی آنکھ پر نیند کا بوجھ تھا اور شکیلا کا چہرہ غصے میں اکڑا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی کسی سے جھگڑ رہی ہو۔ پریویش نے نیچے جھانک کر کہا، یہ سب بہت چھوٹا لگ رہا ہے۔ عقیق نے جواب دیا، جب تم بلندی پر آتی ہو تو نیچائیاں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ قالین فضا میں تیرتا رہا۔ ستارے ان کے آس پاس چمکنے لگے۔ کہیں دور سے عجیب سی دھن سنائی دے رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا کا نغمہ ہو۔ پریوش نے کہا، یہ سب خواب جیسا ہے۔ عقیق نے جواب دیا، یہ خواب نہیں، وہ حقیقت ہے جو تم سے چھینی گئی تھی۔ دونوں دیر تک آسمانوں کی وسعت میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے مدھم پڑنے لگے اور قالین واپس نیچے آنے لگا۔ واپسی پر جب وہ کوٹری میں اترے تو عقیق نے کہا، اب وقت ہے امتحان کا۔ کل وہ تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کرے گی، مگر اس بار تم کمزور نہیں ہوگے۔ جو کچھ ہو تم بس خاموشی سے دیکھنا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، اگر اس نے حد پار کی تو میں آؤں گا، مگر میری مداخلت کا مطلب ہوگا کہ اس کے لیے راستہ بدل جائے گا۔ پریویش نے سمجھا یا شاید نہیں، مگر سر ضرور ہلایا۔ اس کے ہاتھ اب مضبوط تھے، آنکھوں میں ایک الگ روشنی تھی۔ عقیق آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہو گیا اور کوٹری دوبارہ اپنی پرانی حالت میں آ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پریوش نیچے موجود تھی۔ شکیلا کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، وہ بار بار اس کی طرف گھور رہی تھی۔ جب پریوش نے ناشتہ مانگا، شکیلا کا ضبط جواب دے گیا، تجھے اب نخرے سوچ رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھایا مگر ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا، جیسے کسی نے کلائی کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا ہو۔ شکیلا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ یہ کیا میرا ہاتھ؟ کڑک کی آواز آئی جیسے ہڈی چٹکی ہو۔ شکیلا کی چیخ نکلی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جاوید، میرا ہاتھ دیکھو، کچھ ہو گیا ہے۔ جاوید بھاگ کر آیا، ہاتھ پکڑا نیلا پڑ چکا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ گھبرا گیا۔ شکیلا نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کسی نے پکڑا مجھے، اس کی آواز کپکپانے لگی۔ جاوید حیران، خاموش۔ پریوش اپنی جگہ بیٹھی تھی، بالکل ساکن۔ اس کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ تھی۔ یہ وارننگ تھی، مگر صرف ایک بار۔ شکیلا کا ہاتھ نیلا پڑ چکا تھا اور درد کئی دن تک باقی رہا، مگر اس نے اسے سزا نہیں، ایک چیلنج سمجھا۔ اس کے ذہن میں سوال مسلسل گونجتا رہا، آخر وہ کون ہے جو میری نظروں کے سامنے نہیں آتا مگر مجھے چھو سکتا ہے؟ اس نے دیواروں، چھت، حتیٰ کہ دروازوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آخرکار اس نے محلے کے ایک مشہور پیر کو بلانے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سایوں سے بات کر سکتا ہے اور جنات کو قابو میں رکھنے کا ہنر رکھتا ہے۔ پھر بابا دوپہر کے وقت گھر آئے۔ انہوں نے آتے ہی کوٹری کا معائنہ کیا، چھت کو گھورا، ہاتھ میں تسبیح لی اور آنکھیں بند کر کے چند منتر پڑھے۔ پھر وہ شکیلا کی طرف مڑے۔ یہ بچی عام نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سایہ ہے، عاشق مزاج، بہت پرانا اور طاقتور۔ شکیلا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ عاشق مزاج سایہ، کیا اسے قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ پھر بابا نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ سایہ اگر محبت میں ہو تو غصے میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قابو کرنا آسان نہیں، مگر ممکن ہے اگر نیت سچی ہو۔ شکیلا نے بڑی سادگی سے اس بات میں سر ہلایا، میری نیت تو بہت صاف ہے، بس پریوش کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر بابا نے طنزیہ مسکراہٹ دی، جیسے سب جانتے ہوں اسے تکلیف دینا تمہارے بس میں اب نہیں، تمہیں اسے دوستی کرنی پڑے گی، اور اس سائے سے بھی۔ پھر بابا کچھ تعویذ دے کر چلا گیا اور تاکید کی کہ 7 دن تک گھر میں نرم رویہ رکھا جائے۔ شکیلا نے اس دن سے اپنی چال بدل لی۔ شام کو جب جاوید دفتر سے آیا تو حیران رہ گیا کہ شکیلا نے پہلی بار پریوش کو کھانے کی میز پر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ خود پلیٹ میں کھانے ڈال کر دے رہی تھی، یہ کھاؤ، گرم ہے، تمہیں پسند آئے گا۔ جاوید نے ایک پل کو یہ سب دیکھا، پھر خود بھی مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماحول بہتر ہو رہا ہے، اس نے شکیلا سے کہا، بچی بھی خوش لگ رہی ہے۔
شکیلا نے دل میں سوچا، اب خوشی میری ضرورت ہے، محبت نہیں۔ رات کو جب پری وش اپنے کمرے میں بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی، شکیلا آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹی، اس نے نرمی سے کہا، تم بہت خاص ہو، ہے نا؟ پری وش نے سر جھکا کر کہا، میں خاص نہیں ہوں، بس میرے دوست خاص ہے۔ شکیلا نے موقع غنیمت جانا، وہ جو تمہیں کھانا دیتے ہیں، کیا وہ سونا بھی لا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں تجسس سے زیادہ لالچ چھپا تھا۔ پری وش نے ناسمجھی سے سوال دہرایا، سونا؟ شکیلا نے جلدی سے بات نرم کی، ہاں، جیسے زیورات، سکے یا کچھ ایسا جو تمہیں پسند ہو، وہ دے سکتے ہیں نا؟ پری وش نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، بس میں مانگوں تو۔ شکیلا کی نظر چمکنے لگی، جیسے خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ اگلی رات شکیلا نے جاوید کے لیے دودھ میں نشہ آور دوا ملا دی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہ دودھ پی لو، آرام آئے گا۔ جاوید نے بغیر کسی شک کے پی لیا اور کچھ ہی دیر بعد بستر پر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ شکیلا نے خاموشی سے کمرے کی کنڈی بند کی اور دبے پاؤں اوپر چلی گئی۔ وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی تاکہ آواز نہ ہو۔ پری وش کے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ پری وش بے خبر تھی، اس کے ہاتھ میں وہی نیلم والی انگوٹھی تھی جو عقیق نے دی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد فضا میں وہی نیلا ہالہ ابھرنے لگا اور عقیق ظاہر ہوا۔ آج وہ سنہری لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جو ہلکے ہلکے چمک رہا تھا۔ آج تم نے مجھے کچھ نہیں بلایا، مگر میں آیا ہوں کیونکہ تم نے دل سے سوچا، عقیق نے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے تھیلا کھولا، اندر سے سونے کے چھوٹے چھوٹے سکے جھانکنے لگے۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس دنیا کے لیے معمولی مگر یہاں بہت قیمتی۔ پری وش نے خوشی سے وہ تھیلا لیا۔ یہ میں رکھ لوں؟ اس نے پوچھا۔ عقیق نے سر ہلایا، ہاں، لیکن کسی کو دکھانا مت، لالچ کی آنکھ کبھی بھوکی نہیں سوتی۔ الماری کے پیچھے چھپی شکیلا نے سب دیکھ لیا تھا۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی، آنکھیں جیسے سونے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ یہ سب سچ ہے، یہ واقعی کوئی سایہ ہے اور میرے سامنے سونا لا رہا ہے۔ اس کی رال بہنے کو تھی۔ جیسے عقیق غائب ہوا، شکیلا الماری سے نکلی اور سیدھا اس تھیلے پر جھپٹی۔ پری وش نے چونک کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شکیلا نے لمحے بھر میں تھیلا چھین لیا۔ یہ میرا ہے، سب میرا، اب تم جو چاہو کرو، میں جان چکی کہ تم کیا چھپا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پاگلوں کی طرح چمک رہی تھی، جیسے برسوں کی پیاس کو پانی ملا ہو۔ پری وش نے کہا، امی وہ کہہ کر گئے تھے یہ سب کسی کو مت دکھانا، مگر شکیلا ہنس رہی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب سب میرا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی عقیق نے جاتے وقت آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی چمکنے لگی تھی جو کبھی صرف وارننگ کے وقت ظاہر ہوتی تھی۔ اس رات کچھ طے ہو چکا تھا اور وہ فیصلہ اب کسی دعا یا پچھتاوے سے نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ رات کا پہر گہرا تھا، گھر میں وہی مانوس خاموشی تھی جب شکیلا کو چبھنے لگی تھی۔ پری وش اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کے پاس ستاروں کو دیکھ رہی تھی جب فضا میں وہی شناسا سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ہوا میں ہلکی سی گردش ہوئی، روشنی نے شکل بدلی اور عقیق نمودار ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر نرمی کم اور ٹھہراؤ زیادہ تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو اور اب کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے فرش پر ہاتھ پھیرا اور لمحوں میں سونے کے سکوں کا ایک ڈھیر سامنے آ گیا، چمکدار، بے شمار، خاموشی سے دعوت دیتا ہوا۔ پری وش نے چونک کر کہا، یہ اتنا سب کچھ کیوں؟ عقیق نے مختصر جواب دیا، کبھی کبھی آزمائش راستے سے نہیں منزل سے آتی ہے۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو کمرے کے اس کونے کی طرف گئی جہاں اندھیرا ذرا گہرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں آنکھیں چھپی ہوئی ہیں، یاد رکھو جو دیکھتا ہے وہی پاتا نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا جیسے کسی اور کے لیے پیغام ہو۔ پھر اس نے ایک قدم پیچھے لیا، روشنی سمٹی اور وہ یوں غائب ہوا جیسے آیا ہی نہ ہو۔ اندھیرے میں چھپی شکیلا کی سانس رکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں سکوں کی چمک پر جمی تھی۔ عقیق کے جاتی وہ سائے سے نکلی اور پاگلوں کی طرح سکوں پر جھپٹ پڑی۔ یہ سب میرا ہے، آخرکار میرا، وہ ہڑبڑاتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے سکے سمیٹتی، انہیں کپڑوں میں بھرنے کی کوشش کرتی۔
اسی لمحے کمرے کی فضا بدلی، سکون کی ٹھنڈی چمک نے اچانک حرکت کی اور وہ دھات رینگتی ہوئی شکلوں سے ڈھلنے لگی۔ ایک چیخ گونجی، سونے کے سکے بچھوؤں اور سانپوں میں بدل چکے تھے، اس کے ہاتھوں میں رینگ رہے تھے، قلائیوں کے گرد لپٹ رہے تھے۔ شکیلا نے گھبرا کر انہیں جھٹکنا چاہا مگر ہر جھٹکے کے ساتھ وہ اور پھیلتے گئے۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی، سیڑھیاں اترتی، دیواروں سے ٹکراتی۔ ہٹا دو، ہٹا دو، اس کی آواز گھر میں گونجتی رہی۔ پری وش دروازے پر ساکت کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے منظر بدل رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ جاوید کی آنکھ کھل گئی، اس نے شکیلا کو چیختے دیکھا مگر اس کے ارد گرد کچھ نہ تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ شکیلا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ رینگ رہے ہیں، دیکھو۔ جاوید نے فرش، دیواریں، اس کے کپڑے سب دیکھے، کچھ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش ابھری۔ یہاں کچھ نہیں ہے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، شکیلا نے دیوانگی سے ہنس کر کہا۔ تم اندھے ہو گئے ہو، اور پھر کونے میں سمٹ گئی۔ اگلے دنوں میں گھر کا معمول ٹوٹ گیا۔ شکیلا کھانے بیٹھی تو پلیٹ سے منہ موڑ لیتی۔ یہ سب حرکت کر رہا ہے، وہ کہتی، پانی کا گلاس اٹھاتی تو جھٹکتی تھی۔ یہ سرخ ہے۔ جاوید اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر رپورٹس نارمل آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ذہنی دباؤ ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ شکیلا نے یہ سن کر کہکا لگایا۔ آرام؟ وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ رات کو وہ جاگتی رہتی، دیواروں سے باتیں کرتی، کبھی کسی اندیکھی چیز کو ڈانٹتی۔ پری بھی سب کم بولتی تھی، وہ سب دیکھ رہی تھی مگر کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک شام شکیلا نے اسے گھور کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے اسے بلایا، تم نے مجھے دکھایا۔ پریوش نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ شکیلا نے دانت پیس کر جواب دیا، میں جانتی ہوں تم خاموش ہو کر سب کروا رہی ہو۔ اسی رات اس نے ایک فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ آدھی رات کو وہ کچن میں گئی، الماری سے چوڑی نکالی، اس کی دھار کو انگوٹھے سے پرکھا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لمحے بھر کو خود ہی چونک گئے۔ ختم کرنا ہوگا، اس نے سرگوشی کی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر ارادہ مضبوط تھا۔ پریویش کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر وہ رکی، سانس سمیٹی اور کنڈی ہلائی۔ اندر روشنی مدھم تھی۔ پریویش بستر پر بیٹھی تھی جیسے اسے پہلے سے خبر ہو۔ شکیلا نے چھری اٹھائی، اسی لمحے جاوید پیچھے سے پہنچ گیا۔ رک جاؤ، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا، فضا یکدم بوچھل ہو گئی، ہوا رک گئی، دیواروں پر سائے لمبے ہونے لگے۔ ایک گرجدار آواز گونجی، ایسی آواز جو کمرے کی حدوں سے بڑی تھی۔ عقیق ظاہر ہو چکا تھا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا، آنکھوں میں دہکتی ہوئی روشنی تھی اور اس کے گرد اندھیرا گردش کر رہا تھا۔ جاوید خوف سے پیچھے ہٹ گیا، دیوار سے لگ گیا۔ شکیلا کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ عقیق نے گونجتی آواز میں کہا، حد پار ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرہ لرز اٹھا۔ پریوش خاموش کھڑی تھی، اس کی نظر عقیق پر نہیں شکیلا پر تھی۔ عقیق نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جو لالچ میں اندھا ہو جائے وہ سچ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی نگاہ شکیلا پر جمی، شکیلا کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر آواز نہیں کر رہی تھی۔ جاوید نے کانپتے ہوئے کہا، بس ہو گیا، اسے چھوڑ دو۔ عقیق نے پل بھر کو جاوید کی طرف دیکھا پھر واپس شکیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ آغاز ہے، انجام نہیں۔ کمرے میں روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے میں گڑمڑ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ پلٹنے والا تھا اور کوئی بھی وہ نہیں رہنے والا تھا جو اس لمحے سے پہلے تھا۔ کمرے میں عقیق کی موجودگی اب کسی راز کی طرح نہیں بلکہ اعلان بن چکی تھی۔ وہ مکمل جلال میں تھا، اس کا وجود دیواروں سے اونچا، چھت سے ٹکراتا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے ارد گرد کا ماحول جیسے کسی اور جہان سے جڑا ہوا تھا۔ جاوید دیوار سے چپکا کھڑا تھا، زبان جیسے گم ہو گئی تھی۔ شکیلا ساکت سن ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی جیسے اس کا سارا جسم کسی اور کے کنٹرول میں ہو۔ عقیق نے قدم آگے بڑھائے تو فرش پر ایک لکیر سی بن گئی، روشنی کی نہیں، سائے کی۔ بہت موقع دیا تجھے، اس کی گرجدار آواز نے کمرے کی ہر شے کو لرزا دیا۔ تم نے ہر حد پار کی، ہر انتہا آزمائی اور ہر بار تمہیں درگزر ملا مگر اب نہیں۔
شکیلا کے لب ہلنے کی کوشش کرتے رہے مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ عقیق نے ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے پھونک ماری۔ ایک غیر مرئی سی لہر اٹھی جو شکیلا کے جسم سے ٹکرائی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گئی۔ جسم اکڑ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی مگر بے نور، زبان جیسے گم ہو چکی تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی مگر سانس جیتی ہوئی کی نہیں، باقی ہوئی کی لگ رہی تھی۔ جاوید چیخ کر اس کی طرف بڑھا، شکیلا! مگر عقیق کی طرف سے بلند ہوتی گرج نے اسے روک دیا۔ یہ اب رہے گی مگر انسانوں کی طرح نہیں، ایک سایہ بن کر، ایک سزا بن کر۔ شکیلا کے ہاتھ اب ہل نہیں رہے تھے، آنکھیں بار بار گھوم رہی تھی جیسے کسی اندیکھے منظر کا پیچھا کر رہی ہوں۔ وہ کونے میں دھیرے سے گھسنے لگی، وہیں بیٹھ کر زمین کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ ہلنے لگے، آواز نہ تھی مگر انداز معافی مانگنے کا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل خلا میں سانپ ڈھونڈ رہی تھی، ہر بار وہ پیچھے ہٹتی جیسے کوئی اس کے گرد لپٹ رہا ہو۔ پریویش خاموشی سے کھڑی رہی، اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ خوشی، جیسے وہ جانتی تھی کہ اب یہی ہونا تھا۔ عقیق نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے سر جھکا دیا۔ وہ غصے سے باہر نکل چکا تھا۔ اب یہ گھر تمہارا ہے، تمہاری مرضی چلے گی، اس نے کہا اور فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ لیکن جاتے جاتے وہ بولا، یاد رکھنا جنہوں نے اندھیرے میں تمہیں دیکھا روشنی میں بھی وہی ساتھ دیں گے۔ جاوید جو ابھی تک صدمے میں تھا اب پریوش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی جسے وہ برسوں نظر انداز کرتا رہا آج خاموش کھڑی تھی مگر اس کے قدموں میں انصاف کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، جھجکتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، اس نے کہا مگر پریوش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ شکیلا کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر کونے میں بیٹھی رہتی۔ کھانے کو کچھ دیا جاتا تو وہ پہلے زمین پر پھونک مارتی پھر کامتے ہاتھوں سے کچھ اٹھاتی۔ بعض اوقات وہ زور زور سے چلانے لگتی، یہ سانپ یہاں ہے میرے بستر میں، مجھے بچاؤ۔ جب یہ ڈاکٹروں کو لے آیا مگر ہر بار رپورٹ نارمل آتی۔ یہ سب ذہنی اثر ہے مگر بہت گہرا، شاید مستقل ہو چکا ہے۔ محلے والے جب شکیلا کے بارے میں پوچھتے تو جاوید بس سر جھکا لیتا۔ کچھ نے تو کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ کسی سایہ جن کا اثر ہے، بھلا ایک عورت ایسے کیسے پاگل ہو جائے۔ مگر جاوید اب بحث نہیں کرتا تھا، اس نے اپنا زیادہ وقت پریوش کے آس پاس گزارنا شروع کر دیا۔ شاید پچھتاوے کا کوئی قرض ادا ہو جائے مگر پریوش کے رویے میں نرمی نہیں آئی۔ وہ اسے نظر انداز نہیں کرتی لیکن وہ مہربان بھی نہیں تھی۔ پریوش نے آہستہ آہستہ گھر کے ہر گوشے کو سنوارنا شروع کیا۔ وہ پرانی چیزیں جو سالوں سے بند پڑی تھی ان کو کھول کر نئی ترتیب سے رکھتی، صحن میں پھول لگائے گئے، کوٹری کو صاف کر کے روشنی لگائی گئی۔ پرانی گھڑی جو کبھی صرف شکیلا کے کہنے پر چلتی تھی اب ہر دیوار پر وقت کا اعلان کرتی۔ گھر میں ایک نئی فضا آ گئی تھی، جیسے کسی دبے ہوئے سانس نے آزاد ہوا پائی ہو۔ عقیق ہر رات آتا، کبھی ایک خوشبو کے ساتھ، کبھی ایک پرانا ساز لیے وہ ہلکی ہلکی تان بکھیرتا۔ اب وہ پریوش سے بات کرتا، لمبے وقفوں میں، بغیر جلدی کے۔ وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کی وسیعتوں کو دیکھتے، کبھی خاموش رہتے، کبھی خوابوں کی بات کرتے۔ پریوش اب ہر روز کچھ نیا سیکھتی تھی۔ جادو، وقت، خاموشی اور صبر، سب کچھ اس کی نئی دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ محلے میں چہموگیاں شروع ہو گئی، کچھ کہتے اس لڑکی پر کوئی سایہ ہے مگر وہ اسے پریشان نہیں کرتا بلکہ خوشبو لاتا ہے۔ کچھ کہتے یہ وہی بچی جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اب وہی گھر سنبھال رہی ہے، اور کچھ تو بس خاموش ہو کر رات کو اس گھر کے سامنے سے گزرتے کیونکہ وہاں سے اکثر رات کی روشنی اور خوشبو کا ہلکا سا جھونکا آتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے پریوش سے پوچھا، بیٹی تم اکیلی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بڑے گھر میں؟ پریوش نے مسکرا کر جواب دیا، اکیلا وہ ہوتا ہے جس کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، میرے ساتھ میرا سایہ ہمیشہ ہے۔ اور واقعی اس کی مسکراہٹ میں وہ یقین تھا جو صدیوں کا علم دیتا ہے۔ اب وہ بچی کبھی بھوکی نہیں سوتی تھی، نہ جسم سے نہ دل سے، اور شکیلا وہ ابھی کونے میں بیٹھی رہتی ہے، کبھی معافی مانگتی، کبھی خلا میں سانپوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے مرنے نہیں دیا گیا کیونکہ بعض لوگ مر کر آزاد ہو جاتے ہیں اور شکیلا کو وہ نرمی نصیب نہ تھی۔ وہ اب بھی جی رہی ہے، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ، اپنی سزا کے اندر دفن۔